کئی دنوں سے یہ خبریں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں کہ سویڈش حکومت کی سرپرستی میں قرآن کریم کی ناقابل برداشت توہین کا واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے پورے عالم اسلام میں احتجاج اور اجتماعی مظاہروں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کے جذبات، میرے جذبات بھی مجروح ہوئے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مختلف زمانوں میں اور مختلف مکانوں میں مختلف کتابیں نازل کی اور کی جاتی رہیں، صحیفے بھی آتے رہے۔ قرآن کریم کو اللہ پاک نے ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی بھی الہامی کتاب کو عطا نہیں کی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور یہ مکمل کتاب ہے۔ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی ساری کتابیں اور اگر رکھ دی جائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب ہے ہی نہیں۔ آپ یہود کی تورات کو دیکھیں، تورات ایک کتاب نہیں، تورات کے ساتھ 20 صحیفے بھی ہیں۔ آپ انجیل کو دیکھیں، انجیل ایک نہیں 4 انجیلیں ہیں، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوقا کی انجیل، اور پھر اس کے ساتھ کئی خطوط ہیں، اور یوحنا نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات، کلمات اور ارشادات جو لکھے ہیں وہ ایک جیسے نہیں۔ ہندو جس کتاب کو مانتے ہیں وہ ایک کتاب نہیں، وہ 4 وید ہیں، رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید، تو یہ بھی ایک کتاب نہیں۔ اور قرآن ایک کتاب ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی ابتدا میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب یعنی کامل کتاب وہ صرف قرآن ہے، ایک کتاب وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی زبان زندہ ہے۔ عربی آج بھی دنیا میں کروڑوں انسان بولتے ہیں، دوسری کتابوں کی زبانیں مردہ ہو چکی۔ تورات کی زبان عبرانی کہیں نہیں بولی جاتی، پارسیوں کی کتاب اوسطی اس کی زبان پارسی کہیں نہیں بولی جاتی۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد الہامی کتاب ہے جسے اپنی اصلی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ جس زبان میں قرآن نازل ہوا اسی زبان میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے، فارسی میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں یا دنیا کی کسی بھی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس کو قرآن کا ترجمہ تو کہا جائے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کہی جائے گی۔ قرآن کی تلاوت تب کہیں گے جب اس کو عربی زبان میں پڑھا جائے، جس زبان میں قرآن نازل ہوا اسی زبان میں اسے پڑھا جائے۔ لیکن قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی اور زبان میں پڑھ لیا جائے تو اسے پڑھنا شمار کیا جائے گا، لیکن قرآن کو اگر کسی اور زبان میں پڑھا جائے تو وہ تلاوت شمار نہیں ہوگی، بلکہ ترجمہ اسے کہہ سکتے ہیں، اسے مفہوم کہہ سکتے ہیں، اسے قرآن کا مطلب کہہ سکتے ہیں، تلاوت نہیں کہہ سکتے۔ آج جب میں
قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا کوئی بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ادا ہوا۔ آپ نے مکہ کی گلیوں میں بھی قرآن کی تلاوت کی اور طیف کی وادی میں بھی قرآن پڑھا اور قرآن کی دعوت کو پہنچایا، اور کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم وہی تورات اسی لہجے، اسی اسلوب اور اسی زبان میں پڑھتے ہیں، اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے، جس اسلوب سے اور جس زبان میں اور جس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا۔ یہ دعویٰ یہودی نہیں کر سکتے، عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان ببانگ دہل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ جس اسلوب سے، جس انداز سے اور جس زبان میں حضور نے پڑھا ہے، ہم بھی اسی زبان میں، اسی اسلوب میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔